دوستو، کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کا خیال ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے۔ قلب میں ایک بھی تازگی، ایمان میں ایک نئے حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ، کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے، شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے، تاکہ بچے کو راحت پہنچ سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے۔ لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔